اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو کس خاص مقصد کے لیے پیدا کیا؟ جواب آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے آپ سے کہا کہ آج کوئی ایسا مردہ زندہ کریں جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا ہو۔ چنانچہ آپ نے ایک قبر پر لاٹھی ماری، ایک نوجوان زندہ ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ شخص کہنے لگا، حضرت نوح کی کشتی کی لمبائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام دین فطرت اور ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس میں زندگی کے ہر عمل کے مطابق رہنمائی موجود ہے۔ اسلام نے سور کا گوشت یا اس سے جڑی کسی بھی چیز کا استعمال مسلمانوں کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق 1400 سال قبل بتائی، سائنس اسے آج ثابت کر رہی ہے، اور یہ دین کی سچائی کا نہ صرف ثبوت ہے بلکہ ایمان کی پختگی کا بھی سبب ہے۔ خنزیر اپنے پیشاب اور فضلے کو کھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ غذا کے طور پر ہر چیز کو کھا جاتا ہے۔ گندگی میں پلنے والے کیڑے ہوں یا اس کے ساتھیوں کا گند، زخموں سے رسنے والا خون اور پیپ ہو، یہ سب چیزیں وہ غذا کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ کسی بھی دوسرے جانور کے مقابلے میں خنزیر کے گوشت میں زہریلے مادوں کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ غذا میں سے زیادہ مقدار میں زہریلے مادے جذب کرتا ہے۔ اللہ رب العزت جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے، اس سے زیادہ اپنی تخلیق کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، مگر اب سائنس نے بھی اس بات کو ثابت کیا ہے کہ خنزیر کو پسینہ نہیں آتا۔ اس کی وجہ سے وہ تمام زہریلے مادے جو کہ پسینے کی صورت میں جسم سے خارج ہو سکتے ہیں، وہ خنزیر میں نہیں ہو پاتے، اور اس کا زہر اس کے خون ہی میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ خنزیر پر زہر اثر نہیں کرتا۔ اس کے گوشت میں پہلے ہی زہر کی مقدار اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کو مارنے کے لیے اگر زہر دیا جائے تو وہ زہر اثر نہیں کرتا، اسے سانپ کے کاٹنے کا اثر نہیں ہوتا۔ اکثر وہ کسان جو خنزیر پالتے ہیں اس کو سانپوں کے بل کے پاس چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہ نہ صرف ان سانپوں کو کھا لیتا ہے بلکہ ان سانپوں کے کاٹنے سے ان کا زہر بھی اس پر اثر نہیں کرتا۔ اس کا گوشت جلدی سڑنے لگتا ہے۔ جب خنزیر مر جاتا ہے تو بیکٹیریا اور دیگر حشرات زیادہ تیزی سے اس کے گوشت پر حملہ آور ہو کر اس کو دوسرے جانداروں کے مقابلے میں جلدی سڑا دیتے ہیں۔ خنزیر کا گوشت کسی بھی درجہ حرارت پر پکنے کی صورت میں جراثیم سے پاک نہیں ہوتا۔ آج تک اس بات کا پتہ نہیں چلایا جا سکا کہ کس درجہ حرارت پر پکنے کے بعد مکمل طور پر اس کے گوشت میں موجود زہریلے مادوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ خنزیر کے گوشت میں چکنائی کا تناسب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ خنزیر کے گوشت میں چکنائی کا تناسب کسی بھی دوسرے جانور کے گوشت کے مقابلے میں انتہائی زیادہ ہوتا ہے، جو انسانی صحت کے لیے بہت خطرناک ہے۔ خنزیر کی کھائی گئی غذا بہت تیزی سے اس کے جسم کا حصہ بنتی ہے۔ خنزیر کا نظام ہاضمہ بہت تیز رفتاری سے کام کرتا ہے، اسی وجہ سے غذا انتہائی قلیل وقت یعنی صرف 4 گھنٹوں میں اس کے جسم کے گوشت کا حصہ بن جاتا ہے، اور چونکہ یہ انتہائی تیز رفتاری سے ہوتا ہے لہٰذا یہ گوشت غذائیت سے محروم ہوتا ہے۔ خنزیر میں 30 ایسی بیماریاں موجود ہوتی ہیں جو فوری طور پر انسان میں منتقل ہو سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی جانب سے خنزیر کو چھونے سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ خنزیر کا گوشت کئی مہلک بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ خنزیر انسان میں ٹائیفائڈ، جوڑوں کے درد، پتے کی بیماریوں اور دیگر کئی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے گوشت کے اندر ایسی سلوٹیں ہوتی ہیں جو زہریلے مادے اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں۔ خنزیر کے گوشت میں ایسی سلوٹیں موجود ہوتی ہیں جو اس کے اندر کے زہریلے مادوں کو خارج نہیں ہونے دیتی، نتیجے کے طور پر وہ سارے زہریلے مادے اس کے اندر جمع ہوتے رہتے ہیں۔ ان تمام نقصانات کی وجہ سے ہی دین اسلام میں خنزیر کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ بے شک اسلام دین فطرت اور اللہ کا بنایا گیا کوئی بھی قانون بے مقصد نہیں۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی اور ایک عیسائی عورت کا واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ ایک دفعہ دن کے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے، کیونکہ صبح کے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت طویل سفر سے لوٹے تھے۔ چند لمحوں کے بعد ایک سپاہی آپ کے کمرے کے دروازے پر آیا اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ آرام فرما رہے تھے لہٰذا اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دروازے پر مامور محافظوں نے کہا کہ سلطان آرام فرما رہے ہیں لہٰذا آپ تھوڑی دیر بعد آ جانا۔ وہ سپاہی آپ کا بہت وفادار سپاہی تھا، اس کو بلا جھجک محافظوں سے پوچھے بغیر سلطان کے کمرے کے اندر جانے کی اجازت ہوتی تھی، لہٰذا اس نے بھی سلطان کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور سلطان کے کمرے کے دروازے کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ انتظار کرتا رہا کہ جب سلطان صلاح الدین بیدار ہوں گے تو تبھی وہ ان سے ملاقات کرے گا۔ چند لمحے گزرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھیں کھلی تو اندر کی حرکت سے باہر معلوم ہوا کہ سلطان نیند سے بیدار ہو چکے ہیں۔ سپاہی نے اجازت چاہی اور اجازت ملنے پر کمرے کے اندر چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہی سے پوچھا، ایسی کیا خاص بات تھی کہ تم اتنی دیر سے کمرے کے باہر انتظار کر رہے ہو؟
सिपाही ये सुनकर बड़ा हैरान हुआ कि सुल्तान को कैसे पता चला कि मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। तो सिपाही ने सुल्तान से कहा, सुल्तान मुअज्जम आप तो नींद में थे, आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं बाहर खड़ा आपका इंतजार कर रहा हूँ? तो सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि वो इंसान कभी फातिह सुल्तान नहीं बन सकता जो सोते हुए देख न सके, कुछ सुन न सके और कुछ महसूस न कर सके। फातिह सुल्तान और बहादुर सरदार वही होता है जो सोता हुआ सुन भी सके, देख भी सके और महसूस भी कर सके। सिपाही बड़ा हैरान हुआ। फिर सुल्तान ने पूछा, बताओ क्या बात है? उसने कहा, सुल्तान मुअज्जम शाही हकीम साहब आपसे मिलना चाहते हैं। सुल्तान ने कहा, इजाजत है, आप हकीम को अंदर ले आइए। सिपाही बाहर गया और चंद लम्हों के बाद शाही हकीम को लेकर सुल्तान सलाउद्दीन की खिदमत में हाजिर हुआ। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हकीम से पूछा, हकीम साहब बताओ क्या बात है, आखिर आपको मुझसे इतनी जल्दी मिलने की क्या जरूरत पेश आई? तो हकीम साहब ने कहा, हुजूर एक बात है जो मुझे कई दिनों से परेशान कर रही है, इस सिलसिले में आपसे बात करनी है। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उससे पूछा, बताओ कौन सी बात है? तो उसने कहा, सुल्तान मुअज्जम मेरे हकीम खाने में मेरी बहुत सारी शागिर्दों में से एक शागिर्द है जो कि एक खातून है और ईसाई मजहब से ताल्लुक रखती है। उसने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और बहुत कुछ सीखा है, लेकिन उसके जहन में चंद सवाल हैं जिनकी वजह से वो उलझ कर रह गई है और अभी तक मुसलमान नहीं हुई है। वो चाहती है कि वो मुसलमान हो जाए, लेकिन एक सवाल का जवाब मेरे पास नहीं, जिसकी वजह से वो अभी तक मुसलमान नहीं हुई। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुरा कर कहा, सुल्तान के हकीम होते हुए भी तुम्हें एक सवाल का जवाब नहीं आया? बताओ वो कौन सा सवाल है जो उस औरत के ईमान लाने के दरमियान रुकावट बना हुआ है? हकीम साहब ने कहा कि सुल्तान मुअज्जम वो औरत कहती है कि आखिर मुसलमान खंजीर का गोश्त क्यों नहीं खाते, उसे खाने में आखिर बुराई ही क्या है? क्या उसके खाने में कोई नुकसान है कि जिसकी वजह से मुसलमान खंजीर का गोश्त नहीं खाते बल्कि उससे सख्त नफरत करते हैं? और वो ये भी कहती है कि हमारे गांव में तो सभी लोग अक्सर खंजीर का गोश्त खाते हैं और अपने कबीलों में खंजीर पालते हैं और बड़ा होने पर उसको काट कर खाते हैं, और जब वो मुझसे सबक लेकर अपने घर वापस जाती है तो वो अपने घर वालों के साथ खंजीर का गोश्त ही खाती है, क्योंकि यहाँ तो उसके लिए खंजीर का गोश्त मयसर नहीं। जो कि मेरे पास उसके इस सवाल का कोई माकूल जवाब नहीं था और मैं नहीं जानता कि उसे किस तरह मुतमईन कहूं, लिहाजा अगर आप उसके सवाल का जवाब दे देंगे तो मुमकिन है कि आप उसके नूर हिदायत की तरफ आने का जरिया बने और शायद वो गैर मुस्लिम औरत मुसलमान हो जाए। ये सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हकीम से मुखातिब होकर कहा कि कल तुम इस खातून के साथ दरबार में हाजिर हो जाना। दूसरे दिन सुबह जब सुल्तान दरबार में पहुंचे तो हकीम साहब उस खातून के हमरा तशरीफ फरमा थे। फिर हकीम साहब ने बताया कि सुल्तान मुअज्जम ये है वो खातून जो मेरी शागिर्द है और जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था। सुल्तान ने औरत से कहा, बताओ खातून तुम्हारा क्या सवाल है? तो उस औरत ने कहा, सुल्तान मुअज्जम मैंने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और सीखा, यहाँ तक कि अब मैं उस जगह पर आ गई हूँ कि मैं इस्लाम कबूल कर ही लूं, लेकिन एक बात है जो मुझे इस्लाम कबूल करने से रोक रही है और वो ये बात है कि इस्लाम खंजीर के गोश्त खाने की इजाजत क्यों नहीं देता। ये तो हमारी सबसे पसंदीदा खुराक है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो इसको खाना नहीं छोड़ सकती। मैंने इस्लाम की तालीम हासिल करने में हर जगह देखा है कि जहां भी इस्लाम ने किसी चीज से रोका है तो उसके मना करने की कोई वजह और उसके नुकसान के बारे में भी बताया है, लेकिन खंजीर के गोश्त के सिलसिले में तो मुझे कोई मजबूत दलील नहीं मिली। मैंने जब अपने बाइबल को पढ़ा तो उसमें भी खंजीर का गोश्त खाने से मना नहीं किया गया, तो फिर इस्लाम ने इसे क्यों मना किया है? आखिर इसके गोश्त में ऐसी क्या खराबी है? ये तो ईसाइयों की सबसे पसंदीदा खुराक है। ये सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह उससे मुखातिब हुए और कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 3 जगहों पर खंजीर का गोश्त खाने से मना फरमाया है। फिर आपने इन आयात का जिक्र भी किया। फिर सुल्तान ने अपने एक मुशीर से कहा कि वो बाइबल की किताब लाओ जो अपनी असली हालत में मौजूद है। जब किताब सामने पेश हुई तो आपने उसमें से वही तलाश करके दिखाई जहां लिखा हुआ था कि खंजीर का गोश्त खाना मना है। औरत ये देख कर बोली, ये क्या बात हुई? जो मेरे पास किताब है उसमें तो वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि खंजीर का गोश्त खाना मना नहीं। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मुझे तरस आता है तुम्हारे उन लिखने वालों पर जो अपनी अय्याशियों के लिए इस पाक किताब को अपने लफ्जों से बिल्कुल तब्दील कर रहे हैं। तुम्हारे पास जो बाइबल है अपनी असली हालत में मौजूद नहीं है, उसमें वक्त वक्त पर काफी तब्दीली की जा चुकी है। फिर सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये तो मैंने किताब से साबित किया है, अब मैं तुम्हें इल्म तबीयत के लिहाज से साबित करके बताऊंगा। तो सुल्तान ने उस खातून को हुक्म दिया, कल खंजीर का गोश्त पकाकर सुबह मेरे दरबार में ले आना। वो औरत सुल्तान के सिपाहियों के साथ जंगल में गई, एक खंजीर का शिकार किया और अगली सुबह उसका गोश्त पकाकर सुल्तान के सामने ले आई। सुल्तान ने गोश्त को कराहत से देखते हुए खातून से कहा कि अब इस पके हुए गोश्त में से एक बोटी निकाल कर छुरी के जरिए इसके 2 हिस्से करो।
جب خاتون نے بوٹی کے 2 حصے کیے تو اس کے درمیان میں سے گوشت کچا تھا۔ سلطان نے کہا اے خاتون کیا تو نے اس گوشت کو اچھی طرح نہیں پکایا؟ نہیں سلطان معظم، میں نے اس کو بہت اچھے سے پکایا ہے۔ سلطان نے کہا کہ اب تمہاری سمجھ میں میری بات ضرور آ جائے گی کہ اس حرام گوشت کو چاہے جتنا بھی اچھی طرح پکا لو، ایک بار پکاؤ یا بار بار آگ کی تپش دو، یہ پوری طرح پکتا نہیں۔ اس طرح بیچ میں سے کچا رہنے کے باوجود جب یہ تمہارے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتا ہے، اس لیے اسلام نے اس کو کھانے سے منع کیا ہے۔ آپ خود ایک حکیم کے ذریعے سے تعلیم حاصل کر رہی ہیں، لہٰذا آپ خود اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی کچی چیز آپ کے پیٹ کے اندر جائے گی تو وہ اندر جا کر کتنی خرابیاں پیدا کرے گی۔ پھر سلطان نے اس عورت سے کہا کہ آپ کو اس جانور کے بارے میں کچھ اور بھی بتاتا ہوں۔ یہ جانور جس جگہ رہتا ہے تو یہ اس جگہ اپنے ارد گرد سب انسانوں کی گندگی کو بھی کھا جاتا ہے۔ اس کی اکثر خوراک بہت ہی غلیظ ہوتی ہے، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ خنزیر وہ واحد بے شرم جانور ہے کہ جب اس کی مادہ یعنی اس کی بیوی کے ساتھ جب کوئی دوسرا خنزیر جن سے تعلق قائم کرتا ہے تو یہ خوش ہوتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ واحد جانور ہے جس میں اتنی زیادہ بے شرمی بھری ہوئی ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ جب آپ ایسے جانور کا گوشت کھائیں گے جس کی بنیاد غلاظت سے بھری ہوئی ہے تو وہ آپ کو کیا فائدہ دے گا؟ یہ سن کر وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی قائل ہو گئی اور کہا کہ سلطان معظم آپ مجھے اپنی ہی زبان سے کلمہ پڑھائیے۔ سلطان نے عورت کو کلمہ پڑھایا اور تمام دربار اللہ اکبر کے نعروں سے بلند ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اس قدر زیادہ ہیں جن کا شمار بھی نہیں کیا جا سکتا، مگر تمام مخلوقات میں سے ایک بھی ایسا جاندار نہیں جسے اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی حکمت یا مقصد کے پیدا فرمایا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سور یعنی خنزیر کو کب اور کیوں پیدا فرمایا؟ سور جسے خنزیر بھی کہا جاتا ہے یہ بے خدا کی مخلوق ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو غلیظ اور حرام جانور کہا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سور کو خود پیدا فرمایا ہے تو پھر اسے غلیظ اور حرام جانور کیوں قرار دیا ہے؟ اس کے پیچھے خدا کی کون سی حکمت پوشیدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کا ذکر قرآن کریم میں 4 مرتبہ فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سور یعنی خنزیر کا نام لے کر اس کو حرام ارشاد فرمایا اور اس کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ کسی اور جانور کا نام لے کر اسے حرام نہیں کہا گیا۔ سائنسی تحقیق کے مطابق سور کو گوشت کھانا انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے اور یہ جانور انتہائی ذلیل اور گندا ہے، کیونکہ سور اپنی مادہ کا دوسرے نر سے ملاپ کروا کر خوشی محسوس کرتا ہے، جو کہ باقی جانوروں میں نہیں دیکھا گیا۔ سور کی خوراک گندگی اور غلاظت ہے، اس کے سامنے صاف چیز بھی رکھ دی جائے تو یہ اسے نہیں کھاتا اور گندگی یا غلاظت نہ ملنے پر یہ اپنی غلاظت خود کھا لیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قدر گندے جانور کو اللہ رب العزت نے کیوں پیدا فرمایا اور سور کی تخلیق کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حواریوں نے آپ علیہ السلام سے کہا اے عیسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے لیے کسی ایسے انسان کو زندہ فرما دیجئے جو ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے متعلق درست معلومات فراہم کر سکے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی سی مٹی کو اٹھایا اور فرمایا کہ یہ مٹی حام بن نوح کی مٹی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس مٹی پر اپنا عصا مارا تو ایک بوڑھا شخص اٹھ کر کھڑا ہوا۔ جب اس سے کشتی نوح کے بارے میں سوال کیا تو اس بوڑھے شخص نے بتایا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 1200 گز لمبی اور 600 گز چوڑی تھی، اس میں 3 منزلیں تھی۔ پہلی منزل میں حضرت نوح علیہ السلام اور تمام جانور موجود تھے، دوسری منزل میں انسان تھے اور تیسری منزل میں پرندے تھے۔ جانوروں کی غلاظت کی وجہ سے کشتی میں گندگی پھیل گئی اور بدبو اٹھنے لگی، جس کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح اپنے قریب کھڑے ہاتھی کی دم کو پکڑ کر ایک طرف کھینچو۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ہاتھی کی دم کو پکڑ کر جھٹکایا تو 2 جانور نکلے جو کہ خنزیر نر اور مادہ تھے۔ یہ فوراً جانوروں کی پھیلائی ہوئی غلاظت کی جانب لپکے اور کچھ ہی لمحوں میں ساری گندگی کو چٹ کر گئے۔ ان 2 خنزیروں کی جوڑی ہی سے ان کی باقی نسل آگے بڑھی۔ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ جس جانور کو اللہ تعالیٰ نے گندگی صاف کرنے کے لیے پیدا فرمایا وہ گندا ہی ہوگا۔ سائنسی تحقیق تو آج ہو رہی ہے، اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے سے ہمیں اس جانور کی حقیقت سے آگاہ فرما دیا تھا۔ بے شک ہر چیز کا مالک اور خالق اللہ ہے، وہ جیسا چاہتا ہے کرتا ہے، ہمیں ہر صورت اس کے احکامات پر سر تسلیم خم کرنا پڑے گا، اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حرام کاری سے بچائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ